معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ اگر آپ پیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ انہیں دھماکے تو سنائی دے نہیں رہے تھے، وہ صرف شب برات کی روشنی اپنے چہروں پر محسوس کرتے تھے اور دیوالی کے دیے ان کے بدنوں کو روشن کرتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار اللہ بخش، عبدالوہاب اور ابو طالب کے مردہ چہرے دیکھے اور انہیں دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے۔ برف ہو چکے آنسوؤں میں کھو چکے یاروں کی دید نے حدت بھر دی، بس اتنی ہی حدت جتنی کہ ایک آنسو کو بہنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ ان کے چہرے بارود بھرے دھوئیں کی چلمن میں سے دیکھتے تھے۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں اللہ بخش، عبدالوہاب اور ابو طالب، خوب پردہ ہے۔ جو بھی راکٹ سیڑھیوں سے فائر ہو کر نیچے آتا اس کا کوئی خاص ہدف نہ ہوتا۔ اگر وہ پانی کے اندر مار کرتا تو اس کی تہہ میں جو کچا فرش تھا اسے ادھیڑ کر ایک گڑھا کھود کر ٹھنڈا ہو جاتا، اور اگر وہ سیڑھیوں سے نیچے آ کر بالکل سامنے جاتا، پانیوں پر سے گزر جاتا، تو اس کے آگے مٹی کی ایک دبیز دیوار ہوتی جسے وہ کوئی زوف نہ پہنچا سکتا اور اس کے ساتھ ٹکرا کر پانی میں گر جاتا۔ البتہ اس کے پھٹنے سے جو کرچیاں ایک گل رنگ انار کی مانند چھوٹتی اور بکھرتی، وہ ان چاروں کے جسموں میں کہیں نہ کہیں پیوست ہو جاتی۔ تہہ خانے کے پانی بارود کی آگ سے تلاطم میں تھے اور ان میں ایک خاص حدت جنم لے رہی تھی جو ان کے بدنوں کو راحت سے آشنا کر رہی تھی، اور ان پانیوں میں ان کی اپنی غلاظت، گھوڑے کی لد اور اس کے پرخچے اور 3 لاشوں کی بو اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ پانیوں کی اس اتھل پتھل میں ان مرغابیوں کی مانند جو اس باختہ اور سناٹے میں تھے، جن پر کسی محفوظ اور پرسکون جھیل میں تیرتے ہوئے ناگہانی فائر کھل جاتا ہے۔ اللہ بخش، عبدالوہاب اور ابو طالب ایک بے اختیار نڈھال حالت میں اپنی اپنی لاشوں کو بھی سنبھال نہیں پاتے تھے، اور کبھی وہ مکمل طور پر غرق ہو جاتے تھے اور کبھی ان سے جا ٹکراتے تھے تو انہیں بھی اپنی مانند سرد، مردہ اور اکڑے ہوئے پاتے تھے۔ گھوڑے کی تھوتنی حیرت میں ہچکولے کھاتی پھرتی تھی کہ یہ کیسا تلاطم ہے، اور لاشوں سے اٹکتی تھی، کچھ پرانی تھی اور کچھ نئی۔ یہ آگ تماشا چند لمحوں بعد ختم ہو گیا، جیسے پانی تھم گئے تھے۔ پانیوں میں حدت پیدا ہو چکی تھی اور ان کے اوپر دھواں معلق تھا، اور اس سے اوپر شگاف میں سے قلعہ جنگی کے آسمان کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا، اور وہاں دھوپ تھی۔ وہ بوٹ اب سیڑھی سے ہٹ چکے تھے اور سایہ جا چکا تھا۔ دھوپ اب بھی پہلی سیڑھی پر براجما تھی، لاتعلق اور روشن، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چھت کے شگاف میں سے نظر آتے نیلے آسمان پر ایک اور پرندہ گزرا۔ یہ ایک اور نہیں، وہی پرندہ تھا جو پہلے بھی گزرا تھا اور جانی کو دکھائی دیا تھا۔ تہہ خانے میں دھماکوں کی بوچھاڑ اور شب برات اور دیوالی کی چکا چوند کے بعد اتنی تاریکی ہوئی کہ ناگوار لگنے لگی۔ پانی جو ابھی ہلکی حدت میں تھے دھیرے دھیرے سرد موہری کی جانب بہنے لگے۔ دوپہر جو ڈھل چکی تھی شام کی سیاہی میں گھلنے لگی۔ چھت کے شگاف کے راستے پہلی بار شام آئی تو اس کی سرمئی آنکھوں نے دیکھا کہ تہہ خانے میں صرف ہاشم میر سلامت ہے۔ سلامت سے مراد یہ ہے کہ وہ مکمل حالت میں تھا، اگرچہ مردہ تھا۔ مرتضیٰ بیگ اور گلشیر ولی بکھر چکے تھے۔ بیگ کے بدن کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک ہاتھ یا چوڑا سینہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔
وہ جیسے پانیوں میں تحلیل ہو چکا تھا۔ البتہ گلشیر نسبتاً خوش نصیب رہا کہ کم از کم اس کا سر سلامت تھا۔ یہ سر پانیوں میں ڈبکیاں کھاتا پھرتا تھا، دیر کے شیریں مالٹے کی مانند۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، لیکن اگر کوئی دیکھتا تو گلشیر کا سر حیرت انگیز طور پر بدھا کے اس سر سے مشابہت رکھتا تھا جو قلعہ جنگی کے ایک گڑھے میں پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی سکون تھا، گیان دھیان کی شانتی تھی، آنکھیں نروان کے نشے میں بند تھی، بال سر پر بندھے ہوئے تھے اور وہ دیر کے شیریں مالٹے کی مانند ادھر ادھر ڈبکیاں کھاتا پھرتا تھا۔ گندھارا کی مٹی نے اسے موت کے بعد اپنے ماضی کی جانب دھکیل دیا تھا، اور گھوڑے کی تھوتنی تھی جو پانیوں کی آخری ہلچل میں ڈولتی جھولتی جانی کے بدن سے جا لگی تھی، اور مردہ ہونے کے باوجود جان گئی تھی کہ اسے شوٹ کرنے کے باوجود اسے چاہنے والے کے بدن میں ابھی تک حرارت موجود ہے۔ وہ یکجا ہے اور زندہ ہے۔ وہ پرندہ بھی اسی لیے لوٹ کر آیا تھا تاکہ نیچے قلعہ جنگی کے صحن میں جو شگاف تھا اس میں جھانک کر دیکھ سکے کہ جس نے اسے آسمان پر تیرتے دیکھا تھا وہ ابھی تک ہے یا نہیں، اور وہ تھا۔ پانی پھر سے سرد ہو چکے تھے، بارود کی عطا کردہ عارضی حرارت ان میں سے زائل ہو چکی تھی۔ البتہ ان پانیوں پر اب ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ میلے میں خوب رونق تھی۔ اللہ بخش، وہاب، ابو طالب اور ہاشم میر بڑے فخر اور اطمینان سے ان پر تیرتے تھے کہ ان کے وجود سلامت ہے اور روز حشر ان کو سمیٹنے کی ضرورت پیش نہیں آنی تھی۔ مرتضیٰ بیگ پانیوں میں یوں گھل مل گیا تھا کہ اسے اس روز آخر اکٹھا کرنے میں یقیناً بہت سی دشواری ہونی تھی، اور ان میں گلشیر ولی کا سر ایک تماشائی کی مانند کبھی اسے دیکھتا تھا اور کبھی اسے، اور پھر کبھی ڈوبتا تھا اور کبھی پانی کی سطح پر ابھر آتا تھا۔ اس کا بقیہ دھڑ نہ بھی مجتمع کیا جا سکا تو کم از کم اس کا سر تو سلامت تھا۔ گھوڑے کی تھوتنی البتہ جانی کے ساتھ لگ کر ہچکولے کھاتی، ہچکیاں لیتی تھی۔ رات ہو گئی تھی، شام کے سرمئی قدم پچھلے پاؤں لوٹ گئے تھے، اور ان کی جگہ رات کا سیاہ پوش اپنا لبادہ پھیلاتا تھا۔ اوپر چھت کے شگاف میں سے قلعہ جنگی کے آسمان کے ایک مختصر ٹکڑے میں ستارے ٹانکے گئے تھے جو چاندنی کی ہلکی لو میں کم کم دکھائی دیتے تھے۔ ان سب ستاروں کو گنا جا سکتا تھا۔ شگاف زیادہ بڑا نہیں تھا۔ عبدالحمید جان واکر اس میلے کا واحد تماشائی تھا۔ اس پر کئی روز کی بھوک کہ اس نے اپنے پونی کو کھانے سے انکار کر دیا تھا، اور پیاس بدن میں برا جما کرچیوں، ٹھہرتی ہوئی گولیوں، زخموں، ناسوروں کا سحر طاری ہو چکا تھا۔ اس کے چوڑے شانوں پر آئے ہوئے غلیظ بال تیکھی سولوں کی مانند اکڑے ہوئے تھے۔ بے تحاشا بڑی ہوئی داڑھی ٹانگوں میں لرزش آ جانے سے کبھی پانی کو جا چھوتی اور کبھی وہ ہڑبڑا کر لڑکھڑا کر پھر سے کھڑا ہو جاتا۔ تہہ خانے کی چھت کے شگاف میں سے جو ستارے دکھائی دے رہے تھے، جانی کے دونوں بازو ان کی جانب اٹھے ہوئے تھے، اور ان میں ایک کلاشنکوف جکڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا بھی تو اپنے بازو نیچے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنا اکڑ چکا تھا، اور وہ چاہتا بھی تو اس کلاشنکوف سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لوہے پر اس کی انگلیاں پگھل کر منجمد ہو چکی تھیں۔ اسے اگر اسی حالت میں اٹھا کر کسی کلینک میں لے جایا جاتا تو وہ تکنیکی طور پر مر چکا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہ دھڑکتا تھا، کچھ رواں نہ تھا۔ صرف اس کی آنکھیں بقیہ بدن سے الگ ہو کر زندہ تھیں اور دیکھتی تھیں، اور ان کی پتلیوں میں ابھی تک ایک پرندہ تیرتا تھا۔ تہہ خانہ، سیڑھیاں، قلعہ جنگی کا کچا صحن، سب خاموشی میں تھے۔ راکٹ فائر کرنے والے سائے مطمئن ہو کر کب کے جا چکے تھے۔ رات تھی، ایک ایسی رات
کتنی طویل ہو سکتی ہے جس میں ایک بدن تکنیکی طور پر تو مر چکا ہو اور صرف اس کی آنکھیں شگاف میں سے دمکتے چند ستاروں کو دیکھتی ہوں۔ اسے اپنے ساتھیوں کے بکھر جانے کا، مر جانے کا چندہ کلک نہ تھا، کوئی دکھ نہ تھا کہ اس کا پورا بدن حسیات سے عاری ہو کر مردہ ہو چکا تھا۔ تہہ خانے میں یہ رات اتنی ہی طویل تھی جتنی کہ ایک تکنیکی طور پر مردہ بدن محسوس کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی زندہ شخص، چاہے وہ کینسر کے آخری مراحل میں اذیت سے تڑپتا ہو، یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ رات کتنی طویل تھی۔ گھوڑے کی توتنی بہت الفت سے اس کی دائیں ٹانگ سے ٹکراتی تھی۔ پانی ایک تکنیکی طور پر مرے ہوئے شخص کے بدن کے لیے بھی بہت سرد تھے۔ دھواں تحلیل ہو چکا تھا، پانیوں کی اتھل پتھل ختم ہو چکی تھی، اور اوپر ستارے تھے جو شگاف کو پر کرتے تھے۔ تصور کامل ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ ہاں ڈیڈی، اور تم ہارنے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہو؟ ہاں ڈیڈی۔ آتش پرست کے سامنے مرتبان میں جلتی مقدس آگ کا شعلہ تیز ہوا سے بری طرح پھڑپڑایا۔ یہ شعلہ بھی ایک زمانے میں ایک تصور کامل تھا جو اب متروک ہو چکا تھا، بیشتر خداؤں کی مانند، بامیان کے بدھ کی مانند۔ یہ رات اس آتش پرست بوڑھے کے لیے بھی بے حد طویل ہو رہی تھی جس نے اپنے شعلے کو زندہ رکھنے کی خاطر لاکھوں راتیں گزار دی تھیں۔ کیا 1000 برس بعد قلعہ جنگی کے اس تب تک زمین میں دفن ہو چکے تہہ خانے کے اندر جو ہڈیاں ہوں گی، ان کی بازیابی کے لیے بھی کسی کو خواب آئے گا کہ ہم یہاں دفن ہیں اور وہ ہمیں کھود نکالے گا اور اس تہہ خانے کے عین اوپر ایک اور مزار شریف وجود میں آئے گا؟ یا تب تک یہ جو کچھ ہے یہ بھی متروک ہو چکا ہوگا؟ رات ازل سے شروع ہوئی تھی اور جانے کب اس کا ابد آنا تھا۔ یہ اتنی طویل ہو رہی تھی۔ نیلگوں شیشہ پانیوں میں، جھیل بندے امیر کے پانیوں میں، وہ سب کے سب منچلی کھلنڈری گل مچاتی ڈولفنوں کی مانند تیرتے پھرتے تھے۔ ان کے بدن نئے نکور تھے، پھوٹتی کونپلوں کی طرح شفاف تھے، شرمیلی کنواریوں کی طرح اور بے داغ تھے، نبیوں کے لبادوں کی طرح۔ ان پر کوئی زخم نہ تھا، کوئی ناسور، کوئی گھاؤ نہ تھا۔ وہ ابھی ابھی ماں کی کوکھ میں سے نکلے تھے اور تیرتے پھرتے تھے۔ اپنے صحراؤں اور اپنی کربلاؤں کی پیاس بجھاتا عبدالوہاب تھا، جھیل میں بار بار ڈبکیاں لگاتا، اس کے پانیوں کو اپنے سوکھے حلق میں اتارتا، بارش میں نہاتے بچے کی مانند شور مچاتا۔ عبدالوہاب تھا، تیرتا پھرتا۔ کنویں کی تہہ سے برآمد ہونے والے بونے کو دیکھ کر خوشی سے ہو ہو کرتا اللہ بخش تھا، اور وہ تیراکی نہیں جانتا تھا۔ جوہڑوں میں پلنے والا اتنی شیشہ جھیل کے پانیوں میں ڈبکیاں کھاتا، ہاتھ پاؤں مارتا اللہ بخش تھا۔ چیچی اپنے گاؤں کے چولوں میں سے اٹھنے والے دھوؤں کے عقب میں ایک چٹان کے جھرنوں میں تیرتے عقاب کی مانند اس جھیل میں پھڑپڑاتا اور خوشی سے لبریز ہو جاتا تھا۔ گلشیر ولی زندگی میں پہلی بار آزاد ہوا تھا۔ اس کی پشت پر کوئی نواب سوار نہیں تھا اور اسے ایک گھوڑے کی مانند نہیں ہانکتا تھا، اور نیلو نیل شفاف پانیوں میں تیرتے ہوئے اس کے آس پاس مالٹوں کے باغ مہک دیتے تھے۔ ہاشم میر کے لیے اس کی ماں گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی اور وہ پانیوں میں چھینٹے اڑاتا اسے کہتا کہ بس تھوڑی دیر اور ممی، بس تھوڑی دیر۔ جھیل بندے امیر کے پانیوں میں مرتضیٰ بیگ کے باپ کے گناہ دھل رہے تھے، اور پھر اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ ایک تکنیکی طور پر مرے ہوئے جان واکر نے اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ کیسے ان میں ہو سکتا تھا کہ وہ تو وہاں جا چکے تھے اور وہ شاید ابھی تک یہاں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہ بھی جھیل بندے امیر کے پانیوں پر اپنے براؤنی پر سوار چلا جاتا ہے۔
براؤنی کے پاؤں پانیوں میں نہیں ڈوبتے، ڈوبنے سے پہلے ہی اٹھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اتنا برق رفتار ہے۔ ایک فرق تھا، اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اس کی جانب دھیان نہیں کرتا تھا، اگر کرتا تھا تو اسے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ آپس میں چہلیں کرتے تھے لیکن اس کے وجود سے بے خبر تھے۔ گھوڑا مجتمع ہو چکا تھا، اس کی پسلیوں کے گوشت میں سے جتنے پارچے تراش کر نگلے گئے تھے وہ سب کے سب اپنی جگہ پر موجود اس کے بدن کو مکمل کرتے تھے۔ اس کی تھوتنی پھر سے جڑ گئی تھی اور اس کے نتنے پھڑکتے اور ہنہناتے تھے۔ جانی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس صرف اس کے سموں کی آواز نہیں جو پانی پر چھینٹے اڑاتے جاتے تھے، بلکہ ایک پھڑپھڑاہٹ بھی تھی، جیسے ایک پرندے کے پروں میں سے دوران پرواز سنائی دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جو پرندہ تھا شاید وہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے پر سفید براق پر گھوڑے کو عطا کر دیے تھے اور وہ جھیل کے پانیوں سے اٹھ کر ان سفید براق پروں کو پھڑپڑاتا عرشوں کی جانب پرواز کر رہا تھا۔ گھوڑے کی تھوتنی اب بھی اس کی دائیں ٹانگ کو چھوتی، تہہ خانے کے پانیوں میں ہچکولے کھاتی تھی۔ یہ تھوتنی ابھی ابھی عرشوں کی مسافر تھی اور ابھی تہہ خانے کے پانیوں میں ڈبکیاں کھاتی تھی۔ رات ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ کسی بھی شے یا جذبے کی مدت کا تعین آغاز اور انجام کے درمیان پھیلے فاصلوں سے ہوتا ہے، اور یہ تعین حسیات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کوئی حس نہ ہو، بدن مردہ ہو چکا ہو، تو پھر یہ تعین ایک موت کی مانند ہوتا ہے جس کے فاصلے روز حشر تک جاتے ہیں۔ اسی طور اس رات کے خاتمے کا تعین نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی ہی لامحدود رات تھی، لیکن صرف جانی کے بدن کے لیے۔ قدرت کا نظام قلعہ جنگی کے تہہ خانے میں تکنیکی طور پر مردہ ہو چکے ایک شخص کے لیے تو نہیں رکتا، بے شک اس کے آس پاس کچھ ساتھیوں کی لاشیں ہوں، کچھ پانیوں میں تحلیل ہو چکے ہوں اور گھوڑے کی ایک تھوتنی ہو جو ابھی تک اپنے گمان میں عرش پر تھی۔ یہ نظام تو نہیں رکتا، جاری رہتا ہے۔ اسی لیے تہہ خانے کی چھت کے شگاف میں سے دکھائی دینے والے ٹمٹماتے ستاروں کی لو مدھم ہونے لگی، وہ معدوم ہونے لگے، روشنی کے آگے ہتھیار ڈال کر پسپا ہونے لگے اور پھر معدوم ہو گئے۔ ایک ہلکی روشنی، ایک دھندلی سویر کی روشنی آسمان کے اس ٹکڑے میں سے در آئی جو تہہ خانے کے واحد مکین کو دکھائی دے رہا تھا، اور پھر یوں لگا جیسے وہ روشنی اپنے آسمان کو ترک کر کے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر سے اترتی ہے، اس شگاف کے راستے داخل ہوتی ہے اور پھر ہر سو چکا چوند ہو گئی۔ آتشی وجود کی غیر موجودگی میں بھی ہر سو روشنی ہو گئی، اور آغاز میں ہر سو پانیوں پر دھند تیرتی تھی، اور تب خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو ہر سو روشنی ہو گئی۔ اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں کچھ چہل پہل تھی، کبھی کبھی کوئی چہرہ جھک کر اس شگاف میں سے نیچے جھانکتا اور ناک پر رومال رکھ کر پرے ہو جاتا۔ ریڈ کراس کے کارکن لاشیں اٹھا رہے تھے۔ شگاف میں سے دکھائی دینے والے آسمان کے ٹکڑے میں قلعے کے صحن میں سے لاشیں گھسیٹنے اور جمع کرنے سے کچھ دھول اٹھ رہی تھی۔ پھر یکدم اوپر چپ کا سناٹا اتر آیا، دوپہر ڈھلنے لگی۔ پھر کوئی ایک لمحہ، ایک ساتھ ایسی آئی جو درج تھی، اور اس میں قلعہ جنگی کی صحن میں جو شگاف تھا اس میں سے کسی نے جھانکا اور کہا، نیچے تہہ خانے میں بھی کچھ لاشیں ہوں گی، انہیں اٹھانا چاہیے۔ ادھر سے سیڑھیاں اترتی ہیں، چلو، کسی اور نے کہا۔ قدموں کی دستک اس تکنیکی طور پر مردہ بدن کے کانوں میں آئی۔ پہلی سیڑھی پر کچھ پاؤں آئے، ان میں کچھ فوجی بوٹ تھے، کچھ جاگرز اور کچھ چپلیں۔ وہ بے خطر نیچے اترتے تھے۔ جب عبدالحمید جان واکر کے مر چکے منجمد بدن کی آنکھوں کے علاوہ وہ ایک انگلی بھی زندہ ہو گئی جو لبلبی پر تھی، اسے دبانے میں پہروں لگ گئے۔
بالآخر وہ دب گئی۔ گولیوں کی باڑ نے سیڑھیوں کا پلستر ادھیڑ دیا اور ان میں سے دھول بلند ہوئی، اور اس دھول میں کوئی زخمی ہو کر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے پانی میں آ گرا۔ شٹ! کسی نے امریکی لہجے میں تھوکا۔ ادھر تو اب بھی کوئی ہے۔ ہاں، میں ہوں۔ ڈونٹ کم ڈاؤن اور آئی ول شوٹ۔ کرائسٹ! اسی لہجے میں ایک بے یقین حیرت کا خوف ابھرا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن نیچے ہم میں سے کوئی ہے۔ نو، آئی ایم ناٹ ون آف یو۔ میں تم میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی ساتھ میں جب اس نے یہ کہا کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، عبدالحمید جان واکر کی انگلی پھر سے مردہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھی مردہ ہو گئیں، لیکن انہوں نے بینائی کھو دینے سے قبل شگاف میں سے نظر آتے آسمان پر ایک پرندہ تیرتے دیکھا، اور پھر وہ گرا اور اسی پانی میں ڈوبنے لگا جس میں اس کے ساتھیوں کے لاشیں اور غلاظت اور بارود کی بو تیرتی تھی۔ ڈوبتے ہوئے اس نے گھوڑے کی تھوتنی کو ایک تھپکی دینے کی صحیح کی، بلکہ کھنڈروں میں براجمع آتش پرست کی آگ بھڑکی اور بجھ گئی۔ کیا 1000 برس بعد قلعہ جنگی کے اس تب تک زمین میں دفن ہو چکے تہہ خانے کے اندر جو ہڈیاں ہوں گی، ان کی بازیابی کے لیے بھی کسی کو خواب آئے گا کہ ہم یہاں دفن ہیں اور وہ ہمیں کھود نکالے گا، اور اسی تہہ خانے کے اوپر ایک اور مزار شریف وجود میں آئے گا؟ یا تب تک یہ جو کچھ ہے یہ بھی متروک ہو چکا ہوگا؟